بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسانی تاریخ میں بے شمار جنگیں لڑی گئی ہیں، مگر کچھ جنگیں ایسی ہیں جو تاریخ کے سینے میں محفوظ ہو گئی ہیں۔ انہی جنگوں میں سے ایک جنگ جو اپنے وقت کی دو عظیم طاقتوں کے درمیان لڑی گئی اور جس کے اثرات بہت دیر تک قائم رہے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں جنگ انقرہ یعنی بیٹل آف انقرہ کی، جو 20 جولائی 1402 کو سلطنت عثمانیہ کے سلطان بایزید یلدرم اور تیموری سلطنت کے امیر تیمور کے درمیان لڑی گئی۔ بایزید یلدرم نے 15 جون 1389 میں سلطان مراد اول کی کوسوو میں شہادت کے بعد سلطنت عثمانیہ کی بھاگ دوڑ سنبھالی تھی۔ وہ ایک نہایت قابل حکمران اور بہترین سپہ سالار تھا۔ بہترین حربی صلاحیتوں کی وجہ سے اسے یلدرم کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ آپ نے اپنے عہد حکومت میں اپنی سلطنت کا رقبہ تقریباً 2 گنا کر لیا تھا۔ امیر تیمور، جو کہ تیموری سلطنت کا بانی تھا، 1369 میں سمرقند میں خراسان کے تخت پر بیٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی سلطنت ایک بہت بڑے علاقے پر پھیل گئی۔ اس کا لشکر دہشت اور خوف کی علامت بن چکا تھا۔ ان دونوں کے درمیان جنگ کی کئی وجوہات تھی، مگر دونوں سلطنت کی سرحدیں ملتی تھیں اور دونوں ہی اپنی اپنی سلطنت کی سرحدوں میں اضافہ چاہتے تھے۔ تاریخ دانوں کے مطابق دنیا کی دو عظیم طاقتوں کے درمیان جنگ کی یہی وجہ تھی۔ موسم گرما کے آغاز کے ساتھ ہی امیر تیمور نے اپنے لشکر کے ساتھ عثمانی سلطنت کے سرحدی شہر سواس پر حملہ کر دیا، جہاں پر بایزید یلدرم کا بیٹا ارطغرل قلمدان تھا، جس کے پاس تقریباً 4000 سپاہی تھے۔ ارطغرل نے تقریباً 4000 سپاہیوں کے ساتھ تیموری افواج کا جواں مردی سے مقابلہ کیا، لیکن اسے شکست ہوئی اور امیر تیمور نے سواس قلعے پر قبضہ کر لیا اور ارطغرل اور اس کے سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ ناظرین، دوسری طرف بایزید یلدرم، جو کہ قسطنطنیہ کے محاصرے میں مصروف تھا، جب اسے خبر ملی کہ سواس قلعے پر امیر تیمور نے قبضہ کر لیا ہے اور اس کے بیٹے ارطغرل اور اس کے سپاہیوں کو قتل کر دیا ہے، تو سلطان نے قسطنطنیہ کا محاصرہ ختم کر دیا اور اپنی فوج سمیت سواس قلعے کی طرف تیز رفتاری سے پیش قدمی شروع کر دی۔ اور جیسے ہی عثمانی افواج سواس قلعے پہنچی تو اس سے پہلے امیر تیمور نے اپنی فوج سمیت سواس قلعے سے 250 کلومیٹر دور انگورا شہر کا محاصرہ کر لیا، جسے آج انقرہ کہتے ہیں۔ ناظرین، سلطان بایزید یلدرم نے یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی کی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ سلطان نے سواس میں ٹھہر کر اتحادیوں کا انتظار کرنے اور اپنی فوج کو تھوڑا آرام کروانے کے بجائے حکم دیا کہ تیزی سے انقرہ کی طرف بڑھا جائے۔ جیسے ہی عثمانی افواج انقرہ پہنچی تو وہ تھک ہار چکی تھی اور ان کے پاس پینے کے لیے پانی تک نہ تھا، اور سلطان تیمور سے مقابلے کے لیے ایک کے بعد ایک غلطی کر رہا تھا، اور سلطان طاقت کے نشے میں تیمور کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ اور دوسری طرف انقرہ کے میدان کے بہترین حصے پر تیموری فوج قابض تھی۔ امیر تیمور نے نہ صرف میدان کے بہترین حصے پر قبضہ کیا تھا، بلکہ اس نے یلدرم سے مقابلے کے لیے مناسب تدبیریں بھی اختیار کر لی تھیں اور چشموں کا رخ بھی موڑ دیا تاکہ عثمانی افواج کو پانی میسر نہ ہو۔ جب سلطان بایزید نے میدان جنگ کی صورتحال کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ بلا تاخیر جنگ شروع کر دی جائے، ورنہ اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 20 جولائی 1402 کو انقرہ کے میدان میں طبلۂ جنگ بجا اور دونوں افواج میں لڑائی شروع ہو گئی۔ یلدرم اور اس کا لشکر بہت بہادری سے لڑ رہا تھا، مگر تیمور کی تدبیروں کے آگے یلدرم کی ساری کوششیں بے سود رہیں۔ بایزید یلدرم نے اس جنگ میں اپنے سارے وسائل لگا دیے، لیکن اس کے باوجود تیموری سپاہی غالب آ گئے۔ جب سلطان نے دیکھا کہ تتاری سپاہی ان پر غالب آ رہے ہیں تو سلطان میدان جنگ سے فرار ہونے لگا، لیکن تیموری سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا اور یلدرم کو قیدی کی حیثیت میں امیر تیمور کے سامنے لایا گیا، جبکہ باقی عثمانی شہزادے میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ امیر تیمور نے عزت کے ساتھ سلطان کا استقبال کیا اور اس کے ہاتھ کھلوائے اور اسے اپنے ساتھ بٹھایا، لیکن یہ حالات یلدرم کے لیے اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھا۔ اس نے اضطراب کے عالم میں بھاگنے کی کوشش کی، جس کی اطلاع پر تیمور نے اس کی نگرانی مزید سخت کر دی، اور جب امیر تیمور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تو یلدرم کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاتا۔ امیر تیمور نے بایزید یلدرم کے لیے ایک پالکی تیار کروائی
اور اس پر لوہے کی ایک جالی لگوائی، جس پر یہ مشہور کر دیا گیا کہ یلدرم کو پنجرے میں رکھا گیا ہے۔ ناظرین، اس قید کا بایزید یلدرم پر اتنا برا اثر پڑا کہ وہ صرف 8 ماہ بعد 8 مارچ 1403 کو 43 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کو بورصہ لایا گیا اور آپ کے آبائی قبرستان میں ان کی تدفین کی گئی۔ اس جنگ کے حالات دیکھ کر یورپی عیسائی بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ وہ یلدرم نہیں تھا جن سے ان کا مقابلہ نیکوپولس میں ہوا تھا۔